اپنا سب سے بڑا کرٹک ہوتا ہے. کبھی بھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہمیشہ برے برے وقت آتے تھے, ہار جاتے تھے, بڑی بڑی ہمارے کھائی ہوئی ہیں, تو میں کبھی اخبار نہیں دیکھتا تھا اگلے دن, کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ اخبار نے کیا, انہوں نے تو مجھے برا بھلا ہی کہنا ہے. تو پہلے ویسی مار پڑی ہوئی, اب میں اخبار سے پڑھ کے اور زیادہ میں اپنے آپ کو برا فیل کروں, بہتر یہ ہے کہ اخبار ہی نہ پڑھوں. میں ایک دفعہ, مجھے یاد ہے ہمارا پہلا الیکشن ہوا, تو میں تب تک اللہ نے مجھے کامیابی پہ کامیابی دیتا گیا. تو ایک دم پہلا الیکشن ہوا اور ہماری 5 مہینے کی پارٹی تھی. میں پارٹی کو سمجھا بھی رہا تھا, میں نے کہا دیکھو نہ الیکشن لڑو, ہماری ابھی تیاری نہیں ہے. وہ پارٹی بیچارے نئے نئے سارے لوگ تھے, کسی نے کبھی الیکشن لڑا ہی نہیں تھا. وہ ساروں نے بڑے بڑے کراؤڈ دیکھ کے وہ سمجھے کہ جناب ہم الیکشن جیت رہے ہیں. میں آؤٹ ووٹ ہو گیا, بڑی ڈیموکریٹک پارٹی تھی ہماری. ساروں نے, میں کہہ رہا ہوں کہ نہ الیکشن لڑو, وہ ساروں نے کہا نہیں ہم نے تو الیکشن لڑنا پڑا, ہماری تو بہت اچھی چانس ہے. کوئی کہہ جی میں تو گھر سے 25,000 ووٹ لے کے نکل رہا ہوں. وہ اور بات ہے کہ 2500 بھی نہیں نکلے اس کے جب رزلٹ آیا. تو الیکشن ہو گیا. مجھے یاد ہے میری وہ تب پہلی شادی تھی, اب مجھے کہنا پتا ہے پہلی شادی تھی. تو میں نے اس کا ٹیلی فون آیا, اب رزلٹ آ رہے ہیں, تو اس کا ٹیلی فون آیا, کہتی ہاؤ ڈیڈ یو ڈو. میں نے کہا اٹس اے کلین سویپ. تو وہ بیچاری دیکھ رہی, وہ بڑی خوش ہوئی. میں نے دی ادر وے اراؤنڈ. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو میری پارٹی تھی, ابھی نئی نئی پارٹی بنی تھی, پارٹی وہ سوگ میں چلے گئی, ایک سیٹ نہیں ملی. میں اب تک اتنی مار کھا چکا تھا زندگی میں, اونچ نیچ ہو چکی تھی, تو مجھے پتا تھا کہ کیا ڈائنامکس کیا ہیں, برے وقت کو ہینڈل کرنے کے ڈائنامکس کیا ہیں. یہ میں نے آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں. تو ڈائنامکس ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا, کبھی اخبار نہ پڑھو, کبھی اگلے دن کا اخبار نہ پڑھو, کیونکہ وہ جب تمہیں آپ کو مار پڑی ہوئی, کوئی اچھی چیزیں بھی آپ کے لیے لکھے گا, برا بھلا ہی کہے گا نا آپ کو. جس نے بھی آپ کو تنگ آیا ہوا ہے آپ سے یا آپ کی کامیابی سے, اور کامیابی جیلسی اٹریکٹ کرتی ہے, انوی اٹریکٹ کرتی ہے. لوگ تعصب ہوتا ہے کہ یہ کیوں کامیاب ہے. تو جب آپ نیچے گرتے ہیں تو انہوں نے تو چاقو مارنا ہے. کبھی شادیوں پہ نہ جاؤ, جب ہارے ہوئے نا شادی پہ نہ جاؤ. کیونکہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, رشتہ داروں کو خاص مزہ آتا ہے زخموں پہ نمک چھڑکنے میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر بیوی بچے ہیں تو ان کو لے کے ساتھ چلے جاؤ کہیں باہر, اکیلے تھوڑی دیر پہاڑیوں پہ تھوڑا ذرا وقت گزار کے آؤ. ویسے میں یہ بھی بتا دوں, بیوی بھی بدل جاتی ہے جب ہارے ہوئے ہو. لیکن یہ جو برا وقت ہوتا ہے یہی انسان کو اٹھاتا ہے. یاد رکھنا, یہ جو برے وقت کو آپ جب کوپ کرتے ہیں نا, اور آپ اینالائز کرتے ہیں کہ میں کیا غلطی ہوئی, کیا میرے سے غلطی ہوئی, پھر سول سرچنگ کرتے ہیں. انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ سوچتا ہے, اینالائز کرتا ہے, پھر کپڑے جھاڑتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ آگے نکلتا ہے اپنی مشن کی طرف, اور طاقت آ جاتی ہے اس میں. جتنی دفعہ آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو اور طاقت دے دیتا ہے. جتنی دفعہ آپ کرائسس کو فیس کرتے ہیں, سول سرچنگ کرتے ہیں, آپ میں اللہ نے سب میں اتنی طاقت دی ہوئی ہے, وہ آپ کو وہ طاقت کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کو اپنے آپ کو چیلنجز کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. انسان کی جو سب سے بڑی, دیکھیں نا اللہ نے ہمیں بنایا کیسا ہے. آپ ایک ویٹ ٹریننگ کریں, بڑا ویٹ اٹھائیں, آپ کا بازو تکڑا ہو جاتا ہے. جب آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوں آپ کو فزیکل اسٹرینتھ سے زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے, مینٹل اسٹرینتھ آ جاتی ہے. اور جتنی دفعہ آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی مینٹل اسٹرینتھ بڑھتی رہتی ہے, آپ کی ایک سٹیج آ جاتی ہے جب آپ انوینسیبل ہو جاتے ہیں, آپ پہ سیلف بلیف آ جاتا ہے. آپ ایک ایسا سٹیج آ جاتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے میں مقابلہ کر لوں.
یعنی جو بھی اگلا کرے, جو بھی سچویشن ہو, میں اس سے نکل جاؤں گا. قوموں کے اندر جب یہ سٹیج آ جائے, قوم عظیم بن جاتی ہے. اور وہ جب آپ نبی کے جانے کے بعد, دنیا سے ان کے پردہ کرنے کے بعد جب آپ وہ پیریڈ سٹڈی کریں گے, تو یہ ہوا ان لوگوں سے. ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ سمجھتے تھے جو بھی ہو ہم مقابلہ کر لیں گے. سارے خوف ختم ہو گئے. ایک دم موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک چھا گئے. وہی لوگ جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. تو وہی ایک ادارے میں, پشاور یونیورسٹی, جس دن پشاور یونیورسٹی یہاں سمجھے کہ ہم انوویشنز کریں گے, ہم نئی چیزیں, ہم ریسرچ کریں گے, ہم پیسے اکٹھے کریں گے, ہم گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ ہمیں پیسے دو. جب آپ شروع ہو گئے, لیکن کبھی غلام بڑا نہیں. غلام اچھا غلام ہی بنتا, صرف ایک آزاد مائنڈ بڑا انسان بنتا. اس لیے یاد رکھنا, یہ لا الہ الا اللہ میں پورا فلسفہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو بھی, اب ہو کیا رہا ہمارے ملک میں, مغربی تہذیب, مغربی تہذیب ٹھیک ہے, لیکن اس کو اینالائز کرو. علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی؟ علامہ اقبال کی جینیس یہ تھی کہ انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو اسٹڈی کیا. قرآن کو وہ جانتے تھے, اسلام کے فلاسفرز کو وہ اسٹڈی کیا, مولانا رومی کو انہوں نے اسٹڈی کیا, اور پھر اوریجنل تھاٹ لے کے آئے. اوریجنل تھنکنگ تھی, اور صرف اوریجنل کی ویلیو ہے, کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھے سے اچھی پینٹنگ پکاسو کی آپ کاپی کر لیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوریجنل تھاٹ کی ویلیو ہے. اور کبھی بھی غلام انسان اوریجنل تھنکنگ نہیں کر سکتا. جب آپ کسی تہذیب کے غلام بن جاتے ہیں, آپ اچھے غلام ہی بن سکتے ہیں. وہ بھی اپنی جینے پھاڑیں گے, آپ بھی جینے پھاڑ دیں گے. وہ گول گول اینک کے پہنیں گے, آپ شروع کر دیں گے. وہ کریں, اچھے غلام بن سکتے ہیں. لیکن جو انسان بڑا انسان بنتا ہے, وہ غلام کبھی غلام بڑا انسان نہیں بن سکتا. اس لیے علامہ اقبال کی جو سارا فلسفہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے. کیونکہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان نے, ایک غلام ہندوستان میں آزاد انسان نے اپنی فلسفی لے کے آیا, اسٹڈی کر کے مغرب. اور ابھی بھی آج علامہ اقبال کو پڑھیں تو آج بلکہ زیادہ, اس سے زیادہ ایپٹ ہے جو پہلے تھا. کیونکہ تب تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ غلام ملک کے اندر کیسا آزاد سوچ تھی. قائد اعظم کی سوچ تھی, علامہ اقبال کی دیکھ. اور اب میں دیکھتا ہوں ہمارے جو ہماری ساری ویسٹرنائزڈ تھنکنگ ہے وہ اتنی غلامانہ ہے. تو برے وقت کو ہینڈل کرنا, ہار نہ ماننا, غلطیوں کو اینالائز کرنا, اور اینالائز ایسے کرو کہ آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہو. آپ کو کسی کی کرٹیسزم یا آپ نے ابیلٹی ہونی چاہیے. مثلا آپ کے یہاں فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے, میں آپ نے جب فیل کرے کہ مجھے برا وقت آیا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی فیکلٹی سے مجھے کون سا ایڈوائس ملے گا. یہ آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اگر انالیسس ٹھیک ہوگی, آپ صحیح راستے میں, آپ اپنی غلطیوں کی صحیح نشاندہی کریں گے, آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے اگر آپ کی انالیسس غلط ہو جائے, اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. ہار آپ کو جب ڈیمورلائز کر دیتی ہے تو ڈیمورلائزیشن میں آپ غلطیاں کرتے ہیں, آپ کمپرومائزز کرتے ہیں. مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ اکیلے نہیں کچھ کر سکیں گے. یہ دیکھیں نا, یہ نون لیگ اور بس دو پارٹی, کبھی ٹو پارٹی سسٹم میں تھرڈ پارٹی نے کبھی بریک تھرو نہیں کیا. کبھی امریکہ میں دیکھ لیں وہ یہ ڈیموکریٹس ریپبلکن, انگلینڈ میں دیکھ لیں وہ کنزرویٹو لیبر ہیں, کوئی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دیکھ لیں. تو مجھے سارا وقت کہتے رہے کہ جی ان کے ساتھ مل جائیں, اور وہ بھی دعوت دیتے تھے. لیکن اگر میں ان کے ساتھ مل جاتا, آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا.